آپ احباب کے علم میں ہوگا اسی مہینے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وصال، تو یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو کون کیا بیان کرے ہے، بس حاضری لگوانا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان پاکوں کے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ بات کو آپ نے سمجھنا ہے ابتدا کے اندر، جس چیز کو اسلام نے معیار ٹھہرایا نا، قوم کا کباڑہ اس لیے ہوا ہے ہم نے اس معیار کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے نزدیک معیار کیا ہے بڑا ہونے کا، بڑا تعلیم یافتہ ہو۔ یہ آپ نے دیکھا یہ پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے کسی مولوی نے تو نہیں کیا، کسی مفتی نے تو نہیں کیا، یہ سارے کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کسی سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کسی جہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے نزدیک بڑا ہونا ہے معیار کیا ہے کہ یار اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اور کچھ لوگوں کے نزدیک بڑا ہونے کا معیار یہ ہے رنگ و نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں وہ غیر ذات کے اندر جب شادی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ذات میں آ رہا ہے، رنگ میں آ رہا ہے۔ بندہ جس طرح کا مرضی ہو چربی چٹی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک مال و دولت میں آ رہا ہے، وہ نہ تعلیم دیکھتے ہیں، وہ نہ جناب رنگ و نسل دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مال ہے تو پھر خوشحالی ہے۔ یعنی کہ یہ ہم لوگوں کے نزدیک معیار ہے۔ کیا معیار ہے جی بڑا ہونے کا؟ جی مال ہونا چاہیے۔ کیا معیار ہے جی بڑا ہونے کا؟ جناب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ کیا معیار ہے بڑا ہونے کا؟ رنگ و نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ لیکن دوستان محتشم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام کے نزدیک بھی یہ معیار ہے کہ بندہ رنگ و نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، بندہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت آگے تک گیا ہو، اور بندہ بڑا تعلیم؟ کیا اسلام کے اندر بھی اب معیاری ہونے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے کیا یہی معیار ہے کہ دولت ہو، رنگ و نسل ہو؟ تو دوستان محتشم، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر صراحتاً ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک عزت والا وہ نہیں جس کے پاس بڑا علم ہو، ہمارے نزدیک عزت والا وہ نہیں جس کے پاس بڑی مال و دولت ہو، ہمارے نزدیک عزت والا وہ نہیں جس کی چربی چٹی ہو۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ہمارے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اور میں اس لیے دیکھو موضوع تو میرا حضرت بلال پر ہے، لیکن میں اصلاح کے طور پہ یہ بات کرنے لگا ہوں کیونکہ آئے دن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اتنی طلاقوں کے کیس جتنے اب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں جناب مال پانی اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے، جناب وہ چربی چٹی چربی ہے کہ نہیں اس کے اوپر، یہی دیکھا جاتا ہے نا۔ اس لیے آپ دیکھ لو جناب، کیونکہ تقوی والا ہوئے گا ڈرے گا کسی دی بہن نو طلاق داں گا کل میری نو بھی کوئی دے سکتا ہے۔ تقوی والا ہوئے گا ڈرے گا۔ یہ مجھے پچھلے دنوں وزیرستان سے ایک بندے کی کال ہے، ایڈوکیٹ تھا، وہ کہتا ہے لاما صاحب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے مجھے، وہ کہتا ہے صرف رشتہ اس لیے نہیں میں توڑ رہا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سے نعمتیں نہ لے لے۔ کیوں؟ تقوی تھا۔ یہ تقوی نہ ہوتا وہ بھی کہتا سب کچھ ہے میرے پاس اور مل جائے گی، لیکن کیا تھا؟ تقوی تھا۔ اس لیے دوستو اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اسلام نے جس چیز کو معیار قرار دیا ہے اس چیز کے اوپر آؤ۔ اللہ کی قسم آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اسلام کے نزدیک معیار کیا ہے؟ سارے بولو ذرا، تقوی۔ کیا معیار ہے؟ تقوی۔ اب اگر رنگ و نسل کے اعتبار سے دیکھا جائے، بلال تو پھر رہ گئے نا ساڑی نظراں دے اندر رنگ و نسل کے، کیونکہ حضرت بلال حبشی کے پاس نہ تو مال تھا نہ تو اقتدار تھا، حبشی نسل تھے اور غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے، غلام تھے۔ تو جس کو مال نہ ہو کتنی کو ترجیح دی جاتی ہے؟ اقتدار نہ ہو کتنی کو ترجیح دی جاتی ہے؟ جس کا رنگ کالا ہو کتنی کو ترجیح جاتی ہے؟ اور جڑا غلام ہو، چلو آج غلام تو نہیں، جڑا مارا ہو کتنی کو ترجیح دی جاتی ہے؟ لیکن دوستان محتشم دیکھو تو صحیح، وہ غلام
وہ بندہ جس کا معاشرے کے اندر کوئی سٹیٹس نہیں تھا, کوئی حیثیت نہیں تھی, رسول اللہ کی غلامی میں آنے سے پہلے حضرت بلال کسی کی غلامی میں تھے, لیکن اس غلامی نے کیا دیا؟ اس غلامی نے تکلیف دی, اس غلامی نے کیا دیا؟ اس غلامی نے تذلیل دی, اس غلامی نے کیا دیا؟ اس غلامی نے پریشانیاں ہی دی. لیکن دوستو جب ان کی غلامی کے اندر آئے جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے, پھر مقام کیا ملا؟ وہ بلال جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا, جس کے پاس کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا, پھر مقام کیا ملا؟ علماء کہتے ہیں ساری دنیا دے نیک ایک پاسے, بلال کے قدموں سے لگنے والی خاک ایک پاسے. یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ یہ مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ لپٹنے کی وجہ سے ملا. تو میں تو کہتا ہوں بلال کہتے تو ہوں گے جب اتنی عزتیں ملی, یا رسول اللہ, یا نبی, سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے دامہ ہے تھامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیا تھا؟ حضرت بلال, یہ رسول اللہ کی غلامی تھی. ہے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے, جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے. اب حضور کی غلامی کے اندر یہ کس طرح ہے؟ تاریخ دمشق کے اندر نا بڑا سوڑا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح آئے. اب یہ غلام کن کے تھے؟ حضرت بلال حبشی, عبداللہ بن جدان, آپ ان کے مالک تھے. عبداللہ بن جدان وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک تھے. اب حضرت بلال حبشی بکریاں چرایا کرتے تھے, بکریوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. وہ جناب ایک مقام کے اوپر بکریاں لے کے چرا رہے ہیں. اب اتفاق کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے اور جناب محمد مصطفیٰ کے محبوب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. اب میں جب یہاں تک پہنچا نا تو میں نے پڑھا کہ رسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی کہ ایک حبشی نسل غلام ہے, وہ بکریوں کو چرا رہا ہے. اب یہاں پہ ایک بات میرے ذہن کے اندر آئی, میں کہا یہ اقبال کا شعر پڑھا جاتا ہے, نگاہ ولی میں یہ تصویر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں کہا 1400 سال بعد, 1450 سال بعد ولی کی نگاہ پڑ جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں میر علیہ سنت مدنی کئی لوگ آئے, وہ کہتے تھے اسی ناچنے سا زندگی بدل گئی ہے. ہم وہ تھے جناب, ہم لوگ گانا گاتے تھے, زندگی بدل گئی ہے. میں کہ 1450 سال بعد ولی کی نگاہ پڑ جائے تو مقدر بدل جاتے ہیں. تو بلال وہ ہے جس پہ امام الانبیاء کی نگاہ پڑ گئی تھی. ہے تو جناب محمد مصطفیٰ کی جب نگاہ پڑی حضرت بلال پر, تو جناب محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رائی حل من لبن, او بکریاں چراڑا لیا تو تمہارے پاس دودھ ہے ہمیں دینے کے لیے؟ حضرت بلال حبشی کہنے لگے ساریاں بکریاں کمزور نے, کسی کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے, ایک ہی بکری ہے وہ اتنا دودھ دیتی ہے, صرف مجھے کفایت کرتا ہے, میرے لیے ہی کافی ہے. لیکن آج آپ نے بلایا ہے تو میں آپ کو اپنے حصے کا دودھ دیتا ہوں, خود بھی پیئیں, اپنے یار کو بھی پلائیں. قربان جائے جناب محمد مصطفیٰ پہ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں ناز کچھ ایسا, خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بلا ہو. کہا وہ بکری لے کے آؤ جو صرف تمہیں کفایت کرتی ہے. کہتے ہیں جب وہ بکری لائی گئی نا تو جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا. جب رسول اللہ کے دستے مبارک اس کے تھنوں کے ساتھ لگے, کہتے ہیں اس طرح دودھ جاری ہوا, ایسا دودھ جاری ہوا کہ جناب محمد مصطفیٰ نے پہلا برتن رکھ کے جب بکری کے دودھ کو دونا شروع کیا, پہلا برتن بھی بھر گیا. حضور نے پہلے خود نوش فرمایا, پھر دوسرا برتن رکھا گیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا دودھ دھویا, دوسرا برتن بھی بھر گیا, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا, پھر تیسرے برتن کو رکھا گیا, پھر دودھ دونا شروع کیا, تیسرا برتن بھی بھر گیا. فرمایا بلال اب یہ تمہارے لیے ہے. حضرت بلال نے جب مدینے والے کے کردار کو دیکھا, مدینے والے کے اخلاق کو دیکھا, مدینے والے کی اداؤں کو دیکھا, تو پھر دوستو زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. دیکھو جتنے آئے بیٹھے ہو, یہ ابھی میں ذکر کر رہا ہوں مدینے والے کا, لیکن آپ کے اندر ایسی کرنٹ آتی ہے, ایسی عشق کی گرمی آتی ہے کہ اگر نبی کا نام, میں کہتا ہوں دیکھو فاضل بریلوی نے مدینے والے کا زمانہ نہیں پایا, لیکن لکھتے کیا ہے, کروں تیرے نام پہ جا فدا, ایک جان نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فاضل بریلوی نے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کا زمانہ نہیں پایا, لیکن کہتے کیا ہے, اگر
करोड़ों जहान हो हम नामे मुस्तफा के ऊपर कुर्बान कर दे। मैं कहा जिन्ना तकिया नहीं वो करेंदे दे ना दे उते करोड़ों जहानों को कुर्बान कर दे। फिर कोई क्या जाने जब बिलाल ने अदाओं को देखा होगा, कोई क्या जाने जब बिलाल ने किरदार को देखा होगा, कोई क्या जाने जब बिलाल ने अखलाक को देखा होगा। जब दिल बदल गया, अब मदीने वाले की निगाह तो ऐसी है, ये ज़हन के अंदर आने वाले ख्यालों को भी जानती है, ये दिल के अंदर आने वाली बातों को भी जानती है। जब देख लिया कि अंदर बदल गया है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत इस्लाम कबूल करने की दावत दी हजरत बिलाल हबशी को। बिलाल वो थे जो बकरियां चराया करते थे, बिलाल वो थे जिनको कोई पास बैठाना पसंद नहीं करता था, पास बैठना पसंद नहीं करता था। मदीने वाले ने जब दावत दी, दावत को कबूल फरमाया, गले में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पहनाया, फिर अल्लाह ने मकाम क्या अता किया। देखो लिखने वाले ने क्या लिखा, उसने कहा बदर अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है। बदर अच्छा है फलक पर, बदर सूरज को कहा जाता है, बदर अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है। चश्मे बीना हो तो दोनों से मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। या रसूल अल्लाह, बदर अच्छा है फलक पर। हजरत मेरी तरफ तवज्जो रखो जरा, मैं आपको बड़ा कुछ सुनाना है हजरत बिलाल के वाले से। बाबे लाओ नारा छेती छेती, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की गुलामी में हजरत बिलाल आ गए। अल मुख्तसर, अब फिर क्या था इधर तो जनाब जिसको हाथ लगाओ मैं आशिका, मैं आशिक। मैं कहा याद रखना जिन्हें सच्चा इश्क कीता है ना, बाबे रिजवी की जिंदगी आपके सामने है। व्हील चेयर के ऊपर उस बंदे ने क्या कुछ नहीं देखा, जितना पैसा खुदा की कसम मौलवियों में वो बंदा कमा सकता था, इन मौलवियों की तो सोच ही नहीं है। लेकिन जो आशिक होता है वो जेबे साफ नहीं करता, जो आशिक होता है उसका माल की तरफ दे। बड़े बड़े अरबा रुपए करोड़ों रुपए जनाब आफरे कराई गई, लेकिन उसने कहा मदीने वाले से बेवफाई नहीं कर सकता। लेकिन आप देखो फिर मदीने वाले ने सिला क्या दिया, जनाजा इस तरह का मुझे यकीन लगता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखेंगे। इतना बड़ा जनाजा, इतना यार, इतने सैयद आए हुए थे, इतने उलमा आए हुए थे। वो बताते हैं कि जो हमारा हो जाता है फिर इस तरह इज्जत अता फरमाते हैं। इधर तो जनाब ईंट उठाओ, एक बंदा था अल्लाह माफी अता फरमाए, मैं खुद उनकी पर्सनल जिंदगी को वाच करता हूं, ना लिखवाया था फना फिर रसूल। मैं क्या इस तरह नहीं, जो आशिक होता है तकलीफा का भी सामना करता है, जो आशिक होता है वो मुसीबतों को भी झेलता है। इकबाल ने कहा ना जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजाक ही नहीं। और वारिस शाह के मैं आशार पढ़ता हूं, कहंदा बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही तेनू मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो बोल प्यार दे बोलते सही ओए सुख कट ते दुख हजार मिल सन, कदी इश्क तरकड़ी तोलते सही। अमीर खुसरो को किसी ने कहा ये इश्क के अंदर इतनी तकलीफें क्यों आती है, आपने कहा ताकि हर काम सिर्फ आशिक होने का दावा ना कर सके है। ये मीर खुसरो ने कहा ये किन के फैज याफ्ता थे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के फैज याफ्ता थे। अब बिलाल का जरा इश्क देखना, मैं वो वाकयात बयान नहीं करूंगा जो सिर्फ दात लेने के लिए बयान की जाते हैं, सहाबा के कमाल आपकी समातों की नजर करूंगा। हजरत अमर बिन आस कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा उमैया बिन खलफ जिस तपती रेत के ऊपर लटा के हजरत बिलाल को वो सजा देता था, कहते हैं उस रेत के ऊपर अगर गोश्त रखा जाए तो वो भी पक जाए, यानी इतनी तपती रेत थी। और बिलाल को मारता था लेकिन बिलाल फिर भी अहद अहद की सदाएं बुलंद करता था। और जब वो देखता था ये गुलाम मेरा है, बातें कई दूसरों की कर रहा है, वो अपने गुलामों को बुलाता था और कबीले के लड़कों को बुलाता था, कहता जितनी अजियतें पहुंचा सकते हो बिलाल को पहुंचाई जाए। सुनो जनाब इश्क का किसे जाता है, सुनो मोहब्बत का किसे जाता है। सुबह सवेरे जब तपती धूप निकलती थी, रेत के ऊपर हजरत बिलाल हबशी को लटा के उनके जिस्म के ऊपर लोहे की जिरा को पहना दिया करते थे। 5 मिनट धूप के अंदर नहीं खड़ा हुआ जाता। और मैंने पढ़ा जब रात का वक्त आता था बिलाल को बांध के अंधेरी कोठरी के अंदर डाल दिया जाता था, बिलाल फिर भी अहद अहद की सदाएं बुलंद करता था। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं जब मैं हज करने के लिए गया दौरा जहलियत के अंदर या उम्रा करने के लिए गया, कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि मक्के के नौजवानों ने बिलाल के गले के अंदर रस्सी डाली हुई थी, गलियों के अंदर घसीट रहे थे और कहते थे दीन इस्लाम का इनकार कर। बिलाल यही कहता था कि मैं तुम्हारे बुतों का इनकार करता हूं, लेकिन
لیکن دین کا انکار نہیں کر سکتا. میرا ایک خدا ہے, میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے. اور خدا کی قسم بلال کے جذبات یہ معاشرے والے کو بتا رہے تھے, اے عصر حاضر گواہ رہنا, چراغ الفت جلایا ہم نے, اس الفت کے قدم قدم پہ ہمارے لہو کے دیے چلیں گے. بندہ غلام ہوئے, ککھ پلے نہ ہوئے, ادھر تو ککھ پاس بھی ہو, بندہ پھر بھی ڈرتا ہے چودھری تو مقابلے میں آئے گا, بڑا ہے میرے مقابلے میں آئے گا. لیکن بلال کی دلیری دیکھو. اقبال کہتا ہے بندہ دلیری اس وقت بنتا ہے جب نبی کا عشق آتا ہے, جب نبی کا پیار آتا ہے. بلال کیا کرتے ہیں, کعبے کے اندر جاتے ہیں. قریش والوں کو پتا نہیں کہ بلال اندر گیا ہے. بلال اندر جا کے دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے. بلال بلال ہے. جس وقت کے اندر اسلام کا اظہار کرنا اتنا سخت سمجھا جاتا تھا, انہیں پتا تھا بڑی تکلیفیں آنی ہے. لیکن بلال کعبے کے اندر گیا, جو بت تھے بتوں کے اوپر تھوکنا شروع کیا. فرمایا بتوں سنو, جڑا تانو منے او دا واسطے بربادی ہے, جڑا محمد نو منے او دے واسطے کامیابی ہے. یہ حضرت بلال کا پیار تھا. اب حضرت بلال نے جب بتوں کو تھوکا, اب پتہ لگ گیا قریش والوں کو. انہوں نے آخیا یہ کالی چربی والا اور یہ جناب ہمارے بتوں پہ تھوک کے چلا گیا ہے. انہوں نے حضرت بلال کو ڈھونڈنا شروع کیا. حضرت بلال اپنے مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جا کے چھپ گئے. اب قریش مکہ والے آئے, انہوں نے جناب عبداللہ بن جدعان کو باہر سے نہ تانے دینے شروع کیے. انہوں نے کہا تو بے ایمان ہو گیا, دین بدل لیا ہے. عبداللہ بن جدعان باہر آیا, اس نے آ کے کہا یہ مجھے تانا دے رہے ہو, مجھے کہہ رہے ہو دین بدل دیا ہے. سنو تمہارے اس تانے کے اوپر اب میں 100 اونٹنیاں لات اور عزا کے نام کے اوپر قربان کروں گا. یعنی اتنا سخت قسم کا بت پرست تھا. پھر اس نے کہا جی بلال کو ڈھونڈ کے لایا جائے. اب جب حضرت بلال کو لایا گیا, یہ چہرے سے واقف نہیں تھا, تو اس نے اپنے خاص بندے سے کہا, اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مکے کا کوئی غلام تم نے رہنے نہیں دینا, یہ بلال کو کیوں رکھا ہوا تھا؟ اور وہ کہنے لگا بلال ہی تو تیری بکریوں کو جانتا تھا, بلال ہی تو تیری بکریوں کو پہچانتا تھا, یہ نہ ہوتا تو تیری بکری دوسرے ریوڑوں کے اندر چلے جاتی, اس لیے بلال کو رکھا ہوا تھا. اب کیا کیا عبداللہ بن جدعان نے, ابو جہل اور امیہ بن خلف کے والے حضرت بلال کو کر دیا. کہتا جو جی چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا جائے. میں نے پڑھا حضرت بلال کو گھسیٹ کرنا, یہ دونوں بطخہ کے تپتے ہوئے مقام کے اوپر لے کے آئے اور دونوں ہاتھوں کے اندر باری چیزیں رکھی اور کہتے کیا ہے, محمد کا انکار کر, محمد کا انکار کر. لیکن بلال یہی کہتا تھا بتوں کا انکار کرتا ہوں لیکن محمد کا انکار نہیں میں کر سکتا. یعنی اس سخت تکلیف کے اندر بھی بلال مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرتا تھا, عشق کا اظہار کرتا تھا. اور مدینے والے سے بھی بلال کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند رہتے تھے کہ کون سا کوئی وقت آئے کہ اس مصیبت سے بلال کو نجات دلائی جائے. ایک دن صدیق اکبر آئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے بلال پہ بڑا ہی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. مدینے والے نے کہا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں نے بلال کو آزاد کروا لینا تھا, بس اتنا کہنا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں کے اوپر امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار داستے صحیح, تم نے اس سے کیا نکالنا ہے, تم بلال سے انتقام نہیں لے سکتے. امیہ بن خلف کے اندر تہاڈی وجہ نہ تے بلال خراب ہو جاتا ہے, اینا مارنے بھی پھر بھی ساڈی گل نہیں بندا. صدیق اکبر نے کہا جے تینوں نہیں ٹھیک لگدا پھر ہم کو بیچ دو. اب اس نے اپنے دوستوں سے کہا, یہ امیہ بن خلف نے, کہتا ہے دیکھو آج میں کیسا تماشا کرتا ہوں ابو بکر کے ساتھ, کسی نے ایسا کھیل نہیں کھیلا ہوگا. کہتا ہے اچھا آپ بلال کو خریدنے کے لیے تیار ہو؟ یعنی مطلب یہ تھا رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, ناک چپٹی ہوئی ہے, تم اس کو خریدو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا تم بولو تم کیا لوگے؟ اس نے کہا جی آپ کا جو غلام ہے نا نستاس, وہ مجھے دے دیا جائے. آپ نے فرمایا جے او دے وہاں تے بلال مجھے دے دے گا؟ اس نے کہا جی دے دیا جائے گا. آپ نے کہا جا میرا غلام تیرا ہوا. ساتھ ہی جب کہہ دیا غلام تیرا ہوا, ساتھ ہی مکر گیا. کہتا ہے نہیں نہیں غلام بھی دو تے غلام دی بڈی بھی دو. آپ نے فرمایا جا اس کی بیوی بھی تجھے دی. ساتھ ہی پھر کہتا نہیں 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 غلام بھی دو, دی بڈی بھی دو, دی کڑی بھی دو. آپ نے فرمایا جا لڑکی بھی تجھے دی ہے. کہتا نہیں نہیں نال 200 دینار بھی دو ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے تم کو شرم نہیں آتی کہ تم اپنی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہوا ہے؟ اس نے کہا لات اور عزا کی قسم ہے جی آپ 200 دینار دے دو تو پھر بلال آپ کے حوالے ہے. جب 200 دینار دیے گئے, اتنی بڑی قیمت ادا کر کے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا. اب مکے کے جو لوگ تھے جو صدیق اکبر کو جانتے تھے, انہوں نے کہا یار اتنا بڑا یہ بندہ سمجھ رکھنے والا بلال جیسے غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا ہے. صدیق اکبر کا ایک جملہ سن کے محبت کا اظہار کرنا ہے. صدیق نے کہا رنگ کا کالا ہے لیکن بلال کا اندر سورج سے بھی زیادہ چمکنے والا ہے.
رنگ کا کالا ہے، تمہیں کیا پتا کہ بلال کون ہے؟ اب میں نے جب پڑھا، کہتے ہیں جب آزاد کروا لیا گیا نا حضرت بلال کو، صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال نے آزاد کرا لیا۔ حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا ابو بکر تینوں آکھیا بھی سی جدو قیمت دین لگے نا ساڈا حصہ بھی پائیں، قربان جائیں صدیق اکبر کے مزاج کے اوپر، رونے لگ پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ بلال بھی تہاڈا غلام ہے تے ابو بکر بھی تہاڈا غلام ہے، جو کچھ غلاماں دا ہوندا ہے آقا دا ہی ہوندا ہے، جو کچھ غلاماں دا ہوندا ہے آقا دا ہی ہوندا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، سنو مدینے والے نے کیا کہا، اور میں کہتا ہوں یار کیا صدیق کا مقام ہے جس کی ایک نیکی کو بلال کہا جاتا ہے؟ آپ سمجھے نہیں اس بات کو ہے، کیا مقام ہوگا صدیق کا جس کی ایک نیکی کو بلال کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جب آزاد کروایا، مدینے والے نے صدیق اکبر کو کہا، فرمایا اے ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرا مال رب رسول کے کام آ گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگ پڑے کہ چند سکوں کے عوض ایک جان خریدی ہے، مدینے والے اتنا صلہ عطا کیا ہے، اتنا بدلہ عطا کیا ہے کہ میرا مال رب رسول کے کام آ گیا ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والے کی بارگاہ کے اندر آئے، اب ادھر سے مدینے والے کی نظر بلال کی طرف، بلال کی نظر مدینے والے کی طرف، حضور نے دیکھ کے کہا، فرمایا بلال تو وہ ہے جس نے اللہ کے لیے بڑی اذیت سہی ہے، جا میں محمد تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ بس اتنی بات کہی، حضرت بلال حبشی غش کھا کے نیچے گر پڑے۔ یہ جملے نے مجھے اتنا تڑپایا، اور میں یہ اگلا جملہ کہوں گا، یہ میرے ذہن کے اندر آیا جب میں گفتگو کی تیاری کر رہا تھا۔ کہتے ہیں بلال حبشی جب زمین پر گرے تو ان کے رخسار کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا تھا۔ قربان جاؤں میں مدینے والے کے پیار کے اوپر، وہ ایسا پیار تو ماں بھی نہیں کر سکتی جس طرح کا پیار مدینے والا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک نے اپنے کپڑے کے ساتھ بلال کے چہرے کو صاف کیا۔ میں یہ جملہ کہنے دو، خدا کی قسم ساری دنیا والوں کی ماں کا پیار ایک پاسے، محمد کا اپنی امت سے پیار ایک پاسے ہے۔ حضور نے صاف کیا۔ یار اب جب حضرت بلال حبشی نے قبول کر لیا نا اسلام، پھر کیا تھا حضور دی بارگاہ چ رہندے سن، حضور کو ہی رہنا۔ پھر وہ دیگر صحابہ جنہوں نے پہلے غلامی دی زندگی گزاری دی سی، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب، وہی پاس رہتے تھے۔ کفارہ دا ایک ٹولا آیا، وہ کہتے ہیں ماڑے ماڑے تہاڈے کول بیٹھے رہندے نے، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ نکالو پھر اسی تانوں مان لیں گے، تہاڈے کول ہی راہ کریں گے۔ اب غور کرنا کہ بلال کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ کفاروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بلال، یہ مارے مارے لوگ، غریب لوگ، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ان کو آپ نکالیں، جب یہ جہاں سے چلے جائیں ہم کلمہ پڑھیں گے، ہم آپ کے پاس رہیں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا مدینے والا جواب دیتا، لیکن میں قربان جاؤں ادھر بھی کتنا پیار تھا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا سونیا انہاں نو اپنے تو دور نہیں کرنا، یہ وہ ہے جو صبح بھی مجھے یاد کرتے ہیں، جو شام بھی مجھے یاد کرتے ہیں، اور دکھاوے کے لیے نہیں، یریدون وجہ، اور یہ تو میری رضا چاہنے کے لیے مجھے یاد کرتے ہیں۔ اور دوستو صرف اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی شان کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، فرمایا سونیا جب وہ لوگ تیرے پاس آئے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سونیا اسلام میں تو نے ان سے پہل کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یار دیکھو چھوٹا بڑے سے اسلام میں پہل کرتا ہے، نبی سے بڑا تو کوئی نہیں نا، حکم کون دے رہا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سونیا اسلام میں تو نے پہل کرنی ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ان کو بتا دو اللہ تعالیٰ تم پہ فضل بھی فرمائے گا، تم پہ رحم بھی فرمائے گا، تم پہ کرم بھی فرمائے گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت خباب کہتے ہیں مدینے والے نے ہم کو بلایا
لا کے پاس بٹھایا کے قرآن سنایا. اب میں یہاں آپ کو بتا تو نہیں سکتا کر کے, لیکن لطف لینا اس جملوں کا. کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے اتنے قریب بیٹھتے تھے, ہمارے گھٹنے مدینے والے کے گھٹنے سے لگ رکھے ہوتے تھے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا آتا تھا. آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا, بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں, اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. اور ان لوگوں کی فضیلت صرف یہاں تک نہیں ہے, مقام یہاں تک نہیں ہے. اگلی بات سنو گے اور تڑپ جاؤ گے کہ یار یہ کیسا مقام رکھنے والے لوگ تھے. اب کیا تھا, حضرت خباب کہتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے. توجہ جس کی ہوگی وہ جملے کی انتہا کو سمجھے گا. کہتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے, جب حضور کو کوئی کام ہوتا تھا حضور ہمارے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام پیش آتا تھا حضور تشریف لے جاتے تھے. کہتے ہیں اب یہ مدینے والے کا جو جانا تھا, کہتے ہیں اللہ نے اس پر بھی قرآن کی آیت نازل فرمائی, فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا سونیا اپنے آپ نو انہاں دے نال منوس رکھیا کر, یعنی انہاں دے کول ہی بیٹھیا کر. یہ وہ ہیں جو صبح و شام مجھے یاد کرنے والے ہیں, یہ وہ ہیں جو صبح و شام میرا ذکر کرنے والے ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے آپ سوچو حضرت خباب کا یہ جملہ سن کے کہ یار وہ بھی کتنا پیار کرنے والا تھا. حضرت خباب کہتے ہیں جب رب نے کہا سونیا انہاں دے نال اپنے آپ نو منوس رکھیا کر, ان کے پاس ہی بیٹھا کر, کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر ہم نے کبھی نہیں یہ دیکھا. کہتے ہیں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی اجازت لینے سا مدینے والا نہیں اٹھ کے جاندا سی ہے, مدینے والا نہیں جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آرڈر اس کی طرف سے آیا تھا. اس لیے دوستان محتشم اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا. آپ غور کرو ذرا, آرڈر کس نے لگایا؟ سونا اینا چی بہن ہے. مجھے بتاؤ اب کون ہے جو غریبوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جی؟ سوچو تو صحیح ذرا. وہ غریب سلام لے بوتھی ہے ہو جاتی ہے جناب. یہ کرونا کا میں ایک جگہ گیا اور فیکٹری کا افتتاح کرنا تھا, ادھر ایک لڑکا آیا ہوا یونیورسٹی کا تھا, پتہ نہیں پائلٹ بن رہا تھا. میری عادت ہے میں سب سے سلام لیتا ہوں. میں وہ ہاتھ اگے کیتا تو اس نے منہ سے جواب دیا. میں کہا ہاتھ نکال لو. انہیں ہاتھ کڈیا, میں وہ سلام لئیے. پھر میں نے اس کو سب کو مخاطب کر کے کہا, میں کہا کرونا نے نہ ڈرے وہ کوئی ڈر نہیں. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ صاحب میرے سے دونوں ہاتھ سے سلام دے رہے تھے. انہوں کسی نے کہانی سنائی ہوئے گی نا, کوئی جناب اس طرح کا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. تو میں کہا کرونا کا اتنا ڈر ہے, وہ کوئی ڈر نہیں ہے. تو دوستان محتشم, یہ ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. پڑھو مل کے, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا. اور میں کہتا ایسا محبتوں کا صلہ کون ہے اس طرح کا دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا سفر کے اوپر جا رہے تھے, تو اذان کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا بلال اذان دو ہے. حضرت بلال نے اذان دی. کچھ لڑکے تھے وہ نقلیں لا پہ ہے, نقلیں اتارنے لگ پڑے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال دی نقل کنے لائی ہے؟ سارے نے کہا اے ابو محذور ہے, انہیں لائی ہے. حضور نے پاس بلایا, باقی نے کہا تسی جاؤ ہے. پاس بلا کے نا حضرت ابو محذورہ کو کہنے لگے آپ نے اتاری ہے. اب اتاری ہوئی تھی, کہنا تو کچھ نہیں تھا. ان ابو محذورہ کی کہتے ہیں, کہتے ہیں جب مدینے والے نے پاس بلایا نا, مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ قابل کراہت جو لگتے تھے نا, نعوذ باللہ من ذالک, وہ رسول اللہ تھے, سب سے قابل کراہت. لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مجھے پاس بٹھا کے نا, کہتے ہیں کھڑے ہو. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں مجھے اذان کے کلمات پڑھائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں میں پڑھے. کہتے ہیں جب میں نے پڑھ لیے, حضور نے اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھا, سینے تک لے کے آئے. کہتے ہیں بس اتنا سا وقت تھا, جو سب سے قابل کراہت لگتا تھا سب سے سونے ہی مدینے والا لگنے لگ پڑا. کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ مینوں مکے دا مؤذن نہیں بنا چھڑ دے. اب یہاں پہ علماء نے جو بات لکھی بڑی کہنے نبی پاک نے فرمایا جا تمہیں مکے کا مؤذن بنا دیا. کہتے ہیں اب غور کرو ابو محذورہ کو یہ عزت یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ اس بات پہ اگر آپ چپ رہیں گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. کس وجہ سے ملا؟ بلال دی نقل لائی تے مدینے والے نے بلایا.
نقل لائی تو مدینے والے نے اپنے قریب کیتا، فرمایا جو نقل اتارے اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے تو پھر دنیا والے کیا جانے محبوب کی نظر میں بلال کا مقام کیا ہوگا. جو نقل اتارے ہے. اور یقین کریں میں حدیث پاک پڑھی ہے، یہ عشق کس کو کہا جاتا ہے؟ بس اوقات بندہ کہتا ہے یار کوئی دنیا بھی ہونی چاہیے، میں کہا انہوں دا عشق آ جائے پھر انہوں دی گلاں ہی ہوندیاں ہیں. پھر بندہ کہتا انہی کا ذکر سنا ہوا ہے، انہی کی بات سنا ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو یہ بتاؤں کبھی اللہ کی رضا کے لیے نا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے پاس جایا کریں. ضروری نہیں کہ مطلب ہوئے تو بندہ جائے. میرے حضور سے بڑھ کے بڑا تو کوئی نہیں نا ہے. نبی پاک علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نا بغیر بتائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی کے گھر تشریف لے گئے. بلال حبشی کے یار دیکھو تو صحیح ہیں، جس کے پاس بیٹھنا لوگ ناپسند کرتے تھے آپ ہی تشریف لے کے گئے. آپ جب رسول اللہ تشریف لے کے گئے نا تو بلال حبشی کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ بلال تو گھر میں نہیں ہے. پھر آج کی کر دیا نے کہ یا رسول اللہ بلال آپ کے پاس آتے ہیں نا تو بلا کی کہندے نے کالا کالا رسول اللہ، اج حضور نے آکھیا، اج حضور نے آکھیا، اج تہاڈیاں ہی گلاں ہوندیاں نے اج حضور نے آکھیا ہے، اج حضور نے اے آکھیا ہوا ہے. وہ بڑے سونے جملے کسی نے لکھے نا، وچھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ، وچھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ. پڑھو یار جم کے پڑھو، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو، کیویں وگدے ہوئے ہنجوان ڈھلاں یا رسول اللہ. اور ترلا دیکھو کی پایا، ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں، ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں، تیری رحمت دیاں ہر پاس ڈھلاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ایڈے درد نہ آنکھو کہ آج ہی کو کرم ہو جائیں. یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول. میں نے جب اس حدیث کے اوپر تشریح پڑھی نا مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی کی، ہو سکتا ہے ٹائم بس آخری بات چلو ہے، مجھے بڑا لطف آیا ہے. اسی کتنے جانے ہیں نا، اللہ معافی عطا فرمائے، وہ جڑے وہ میرے نا کچھ بلان والے انہوں نے پتہ ہے مشہوری ہے جناب، وہ پھر پیچھے ہو جو سلام نہیں لینی ایسا نا. میں کہا ویکھو اے چلو دنیا دار یا کوئی معاملہ ہے، سمجھو کہ نہیں ہے. میں جو مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی کی میں نے تشریح پڑھی نا جب حدیث کے تحت انہوں نے کی، بڑا لطف آیا. یقین کرو آپ نے نا وہ منظر ذہن کے اندر لے کے آنا، یقین کرو ٹھنڈ پہ گئی ہے. پہلے حدیث سنو ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا بیدار ہوئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت بریدہ کہتے ہیں ایک دن بیدار ہوئے تو بلال کو بلایا، کہنے لگے بلال وہ کیڑا عمل ہے جنہیں تینوں میرے تو پہلے جنت چ پہنچا چھڑیا؟ کیڑا عمل ہے میرے تو پہلے جنت چ لے گئے؟ کیونکہ میں نے رات شب میں نا جنت کی سیر کی ہے تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. ہائے ہائے ہائے،
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, 2 ਰਕਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਵਜ਼ੂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਵਜ਼ੂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। یا رسول اللہ بس یہی عمل ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کیا۔ ان دیکھو ہے جے عشق کہ بندہ کتوں بھی کنا ہے نا کوئی خرابی لازم نہ آندے کہ نبیاں دا امام بعد تے بلال پہلے غلام پہلے، لیکن عشق علی دیکھو تشریح کہ میں کہتا ہوں جنہوں ایک نو بھی سمجھ آیا نا اتنا تڑپ کے بولے کہ پتہ لگے گل واقعی سمجھ آئی ہے۔ کہتے ہیں مطلب یہ تھا، یہ جو کہا کہ بلال میرے سے پہلے کس چیز نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے، مطلب یہ تھا حضرت مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں کوئی بندہ وڈا آیا ہوئے نا تو نوکر چاکر کی کرتے ہیں پیچھے پیچھے ہٹو، تو جہاں جنہوں پروٹوکول دے رہے ہوندے نے وہ پیچھے ہوندا ہے، ملازم اگے ہوندے نے۔ میں کہا ویکھو تے صحیح کل کہو جہا ماحول بننا ہے جدو سارے انج آئے ہون گے بلال کہہ رہے ہون گے پیچھے پیچھے ہو جاؤ نبیاں دا امام آ گیا جی کس طرح بول، میں یقین کرو مجھے بڑا لطف آیا اللہ کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ نبیاں دا غلام آ گیا۔ کیسا مطلب ایسی بلال وہ کیڑا عمل کیتا جی دی وجہ نہ اللہ تعالیٰ نے تینوں میری خدمت واسطے چن لیا؟ مینوں دسو ایہو جہا تشریح کوئی سن نہیں کر سکدا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت